اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پر کلک کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پروگرام انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم اس میں جناب ارشد چمن صاحب، جو کہ پاکستان مائنارٹی فیڈریشن کے چیئرمین ہیں اور ڈونرز لنکرز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ہیں، انہیں ہم نے زحمت اس لیے دی ہے کہ بعض دفعہ ہم یہ سنتے ہیں اور لوگوں کو کہنے کا موقع بھی مل جاتا ہے کہ مائنارٹی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا، مائنارٹی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مائنارٹی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، جبکہ ہمیں پاکستان میرے ساتھ ہی بنا تھا، میں نے کبھی نہیں سنا کہ کسی مائنارٹی پہ کوئی ظلم ہوا ہو، کوئی کسی نے جان بوجھ کے کوئی تکلیف پہنچائی ہو یا کوئی اس طرح کی حرکت کی ہو۔ ہم آج ارشد چمن صاحب سے سننا چاہیں گے کہ اگر کوئی ان کے گلے شکوے ہیں تاکہ وہ حکومت تک پہنچائے جائیں اور وہ دور کیے جائیں کسی طریقے سے۔ جی ارشد چمن صاحب، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ شروع کرتا ہوں خداوند یسوع مسیح کے نام سے، جس نے پیدا کیا، کچھ جہاں کو پیدا کیا ہے۔ جو ہماری منورٹی کی فوڈیشن کی بات کر رہے ہیں، جو منورٹی کی بات کر رہے ہیں، ہاں، تو اس منورٹی کے لیے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم منورٹی نہیں ہیں، پاکستان بننے سے پہلے کہ ہم یہاں پہ ہیں۔ خوبصورت بات، بہت خوبصورت۔ جو پاکستان سے ہم مائگریٹ کر کے نہیں آئے دوسرے ہندوستان یا کہیں سے، ہم پاکستان پیدائشی بائی برتھ پاکستانی ہیں۔ یہ زمین ہماری اپنی، اس سے ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، اور ہم مسلموں کے ساتھ مل کے پاکستان جب جنگ ہوئی ہے، جیسے ہمارے جتنے فوجی ہیں انہیں ہماری کمیونٹی کے انہیں اس سے زیادہ حصہ لیا ہے، اس سے پورے انڈیا کو تباہ کر کے آئے ہیں۔ اس سے ہم نہیں چاہتے، ہمارے ذہن میں ایک کنسیپٹ نہیں ہے کہ ہم منورٹی ہیں، اور کچھ ایسے ناسز ہیں لوگ ہماری منورٹی کے اوپر ڈفرینٹ ایشوز پہ کی بات کرتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، کہ مذہب ایک ہمارا اپنا ایک پرسنل میٹر ہے، اس پہ کوئی ہم بات نہیں کرتے۔ دوسری بات ہے پاکستان کے ویسے بھی چمن صاحب، آپ کو یاد ہوگا، اگر آپ تاریخ بھی پڑھی ہوگی، کہ حضرت قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ یہاں مکمل مذہبی آزادی ہوگی، کوئی گرجے میں جائے، کوئی مندر میں جائے، کوئی جہاں مرضی جو عبادت کرے۔ اس میں ہمارا ووٹ کے ساتھ ہمارے جو ووٹ تھے 3، ان سے اب پاکستان بنا ہے۔ ہم نے ووٹ بھی دیا پاکستان بننے کے لیے، حالانکہ ہم نے سکھوں کے خلاف بات کی، سکھوں ہمیں تھریٹ بھی کیا تھا کہ آپ پاکستان ووٹ نہ دیں، پر ہمارے جو قید تھے، جو ہمارے رہبر تھے، انہوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا تاکہ مسلمان ختم رہے، جو ہماری مسلم اور ہماری ایک ہی نسل ہے، جو ابراہیم ہے، جو فادر نیشنز ہے، آپ ان کو مسلمان ہم بھی مانتے ہیں۔ پیس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، ابراہیم جو ہم نیشن کا باپ ہے، اس کو کوئی جج نہیں کر سکتا کہ ابراہیم ہمارا باپ نہیں ہے۔ ایک لڑی ہے، ایک ہم جڑ ہے، پر ہماری شکل علیحدہ ہے، جس لیے ہم ایک میں موٹو کہنا چاہتا ہوں، بڑے سے بات کیا تھا کہ ہم کیوں نہ ایک ابراہیم ڈے بنائیں۔ ابراہیم ڈے اس لیے بنائیں کہ وائی وی آر فائٹنگ، ایک لوگو رکھیں، سلوگو رکھیں، جو پاکستان میں جتنے مذہب ہے، مذہب کی جو جڑ ہے وہ ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم ہے۔ ابراہیم کو ڈے بنائیں گے، اس میں ہم جتنے منورٹی کے مسلم کے دونوں کے مل کے سیمینار کریں گے، تاکہ جو ہمارے اندر نفرتیں ہیں، جو ہمارے اندر لوگوں نے غلط فہمی ڈالی ہوئی ہیں، وہ دور کرنا چاہتے ہیں۔ ابراہیم ڈے اس لیے منانا چاہتے ہیں کہ تاکہ ہر نیشن کا باپ ایک ہی ہے، اور اس سے ماڈل کہ وائی وی آر فائٹنگ، ایک جڑ ہماری ایک ہے، درخت ہمارا ایک ہے، ہم کیوں لڑ رہے ہیں، کیوں ایک دوسرے نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا دوسری بات آپ بات کرتے ہیں کلیت کے پاکستان میں رہنے کے جو حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ جی کسی ملک میں کلیت کو ان کے حقوق ان کے برابر کے نہیں ملتے، اس لیے ملتے کہ ہم برابر کے نہیں ہیں۔ کلیت ہوتی ہے کہ ملک میں چلے جائیں، تو ہم اس سے اچھے ہیں پاکستان میں ہمیں آزادی ہے اپنے ورشپ کرنے کی، اپنے مذہب کی آزادی ہے، ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں، کھل کے ووٹ لے سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہے، تمام سروسز میں، سی ایس ایس میں، پی سی ایس میں، پولیس میں، کہیں کوئی ایسا نہیں جہاں آپ پہ کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی پابندی نہیں، کیونکہ ہم ایکول ہیں، اس سے بات کر رہے ہیں، رائٹ ہمارے ایک اسی جو منورٹی کی حالت منورٹی کیا نہیں چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ جو منورٹی ہم بات کرتے ہیں ہم ایک علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ میں چاہوں کہ پاکستان حکومت کے منورٹی لفظ ختم کر دے، بلکہ اگر میں یاد کرا دوں کہ آپ کے جو سکولز ہیں، جو خاص طور پہ کرسچنز کے سکول ہیں، مسلمان وہاں اپنے بچے پڑھانا ایک اعزاز سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کی تعلیم کا معیار بہت اچھا ہے۔ پاکستان بننے کے بعد ایجوکیشن ہمارے پاس تھی، ہیلتھ ہمارے پاس تھی، ہم دونوں لے کے پاکستان سروس ہم نے کی ہے اور دل جان سے کی ہیں۔ ایجوکیشن ہمارے داروں نے جتنے آپ بڑے بڑے فلاسفر جو ہمارے داروں سے پڑھے ہیں، اور ان سے بنے کہ ان کے پاس ڈسپلن جو ہمارا ایک معیار تو اس میں مزے کی بات نہیں کی۔ چمن صاحب، میں یہاں یہ بتا دوں
کہ پہلی 3 جماعتیں میری اپنی ہاں جی مشن اسکول رائیونڈ سے ہیں. ڈائمنڈ سے ٹھیک ہے. میرا آغاز وہیں سے ہوا ہے. اس لیے کیونکہ ہم نے اس میں جو تعلیم میں ہم رنگ نسل مذہب کو بالکل دیکھا, ہم نے ہر ایک بندے کو ایکول دیکھا. جو ہمارے ہیلتھ بھی اس میں ہم رنگ نسل نہیں دیکھی, ایکول دیکھے, ہر کی خدمت کی ہے, ایجوکیشن میں کی ہے اور ہیلتھ میں کی ہے. اور اس سے چاہتے ہیں کہ ہمارے ابھی جو آرمی فورس ہے, ہماری جو فوج ہے, اس سے ہماری کافی خدمات ہیں. ہماری افواج میں کوئی پابندی نہیں آپ کے بھرتی ہونے پہ, حالانکہ سب سے سینسٹیو بیک میں وہ ہوتے ہیں. ہماری ایئر فورس میں ایک بہت بڑا نام ہے سیسل چودھری, اس میں بھی کامران نے شروع کیا, اسے بادشاہ سے حملہ کر کے تباہ کیا, اسے پوری جنگ کا رخ ہی چینج کر دیا. بالکل صحیح کہا آپ نے. اس سے ہم بحثیت اب سمجھے ایک ملک کے, آپ ہمارے بھائی ہیں, ساتھی ہیں, دوست ہیں, اور ہمیں کوئی ایسا کبھی یہ نظر نہیں آیا, یا آپ اپنی طور پہ بتا دیں اتنی دیر ہو گئے ملتے ہوئے, کوئی آپ نے دیکھا کہ ہم نے کبھی یہ سوچا کہ یہ کون ہے, کرسچن ہے یا نہیں. یہ تو اپنے ذہن کی بات ہے. اب یہ ہم اپنے ملا حضرات کا ذہن صاف کرنا چاہیے ہمیں, اور آپ کو اپنے جو پاسٹرز ہیں آپ کو ان کا ذہن صاف کرنا چاہیے جو اس چیز کو ابھارتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ پاکستان میں آج تک کسی مسیح نے دہشت گردی کے کوئی لیبل لگا جب پاکستان بنا. بالکل صحیح ہے. کسی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان کے خلاف کسی مسیح نے یا کسی کرسچن بندے نے اس کے خلاف پاکستان کے خلاف بات کی, پاکستان کی قوم کے خلاف بات کی ہے, کسی نے کی. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ہم پاکستان اس سے زیادہ وفادار ہیں. ہماری قوم ہے, ہماری جو زمین ماں ہے, جو ہم دھرتی ہماری ماں ہے, ہم اسی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہو گیا. اب آپ کوئی تجاویز دینا چاہیں وہ بتائیں کہ جو آپ چاہتے ہیں حکومت پاکستان سے خاص طور پہ آپ اپنی آواز پہنچانا چاہیں. پاکستان سے ہماری جو پاکستان حکومت سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان ہوتی ہے ہماری کمیونٹی کے ہمارے حقوق ہے, خاص کر جو ہمارے یہ کوٹا سسٹم نے کیا ہوا ہے. اب کوٹا سسٹم میں ہمیں نا کافی پرابلم ہے. کوٹا سسٹم ہے حکومت کے پاس جاب کے لیے, پر کوٹا ہمیں نہیں ملتا. آپ میں عرض کر دیتا ہوں, آپ کو یہ بلکہ ایج ہے, آپ کو یہ ایڈوانٹیج ہے. ایک تو آپ جنرل میرٹ پہ آپ کو اجازت ہے, اس کے بعد آپ کو جو کوٹا ملتا ہے, کوٹے میں ہمیں اپلائی نہیں کیا جاتا. کوٹا دوسرے لوگ بیچ دیتے ہیں, میں یہ بات کر رہا ہوں. کوٹا ہمارا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کوٹا ہمارا ہے. میں جو ڈیزرو کے لوگ ہیں ان کو دیکھا جائے کوٹے میں, یہ بات کر رہا ہوں. کوٹا ہمارا ہے, وہ کیسے ہوگا آپ سجیسٹ کریں. ہاں یہ جو ہمارے اپنے طور پہ آپ کے جو مذہبی رہنما ہیں وہ بندے وہ سلیکٹڈ ہے. جو بندہ الیکٹڈ ہوتا ہے نا, اس سلیکٹڈ میں فرق ہوتا ہے. جو سلیکٹ ہوتا ہے, آپ نے مجھے پوائنٹ کر دیا, آپ بولو گا چپ کر جا, میں چپ کر جاؤں گا. جب میں الیکٹ کر کے بولوں گا آؤں گا تو میری پاور ڈفرنٹ ہوگی. وی آر سلیکٹڈ, ہم الیکٹڈ نہیں ہیں. جتنے ہمارے ایم پی ایم بھی الیکٹڈ نہیں ہے, سلیکٹڈ ہے. اسے لوگ سلیکٹ کرتے ہیں, بھائی جو 4 بندے مجھے اس کو ایم پی ایم اس کو بنا دو, وہ الیکٹڈ ہوتی ہے. اس سے ہم ان کو آواز اٹھا نہیں سکتے اسمبلی میں. رائٹ. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت خود سٹیپ لے, تاکہ لیکن اگر حکومت سٹیپ لینا شروع کرے گی تو وہی جو اسمبلی میں آپ کے بندے آئے ہوئے ہیں وہ اعتراض بھی تو کر سکتے نہیں کر سکتے. دیکھیں اب نون لیگ کی بات ہے, میں بات کروں نون لیگ کے پری پارٹی ہوتے ہیں, جو منورٹی کے ہوتے ہیں, وہ سیٹ کرتے ہیں, یا وہ جو ان کے اپنے چاہنے والے ان کو کر لیتے ہیں کہ بھائی آپ یہ ایم پی میں منسٹر برادری فارم برادری. حالانکہ دوسری بات میں کر رہا ہوں, جو ہماری بیسک میں بات کرنا چاہتا کہ ہماری پاکستان میں جو مردم شماری ہے اس میں کوشچن ہے. جو ہمیں 3% پاکستان میں کہتے ہیں, 2-3% کہتے ہیں جو اس میں کیا کہتے ہیں گوگل میں ہے کہ 3% پاکستان منورٹیز ہیں. ہم 3% ہم اس سے زیادہ پڑھ رہے ہیں. میں چاہوں کہ ہماری مردم شماری دوبارہ کی جائے, جو ہماری منورٹی کی ہے. اس مردم شماری کو بڑھائیں گے تو ہماری سیٹیں بڑھیں گی. ناظرین آپ نے سنا, اور حکومت پاکستان سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ کرسچنز کی مردم شماری دوبارہ کی جائے, تاکہ انہیں جو گلہ ہے کہ ہماری آبادی 3% سے زیادہ ہے وہ گلہ دور ہو سکے, اور انہیں اپنے کوٹے کے مطابق جو کوٹا مل رہا ہے میرٹ پہ تو انہیں الاؤڈ ہے, جو ایڈیشنل کوٹا مل رہا ہے ان میں بھی ان کا جائز حق مل سکے. آپ کا بہت شکریہ ارشد چمن صاحب, اور میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آپ وقتاً ہمارے پروگرام میں اپنے پاسٹرز اور جو بھی آپ کے ڈسٹرکٹ لیول کے, ڈویژن لیول پہ, ملکی لیول پہ بندے ہیں, تمام مائنورٹیز کے, صرف یہ نہیں, آپ پہلے بھی ہمارے ایک پروگرام میں 2-3 لے کے آیا تھا, سکھ بھی لائے تھے, بھگت لال کو لے کے آئے, بھگت لال صاحب کو بھی لے کے آئے تھے. تو میں چاہوں گا کہ بشپ اور اس طرح
हिंदुओं के मजहबी लीडर, सिखों के लीडर, उन्हें भी लाया करें ताकि आपकी आवाज़ हम हुकूमत तक पहुँचाए। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, वंडरफुल, थैंक्स सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।